انخلا ہونا ہے، سپٹمبر تک ہو جائے گا. وہاں وائلنس بڑھ رہی ہے، خدا نہ خواستہ وہ خانہ جنگی کی شکل اختیار کرتی ہے تو اس کا بے پناہ نقصان افغانستان کو ہوگا، جو کہ ہم نہیں چاہتے. افغانستان کے بعد اگر کوئی ملک اس کی زد میں آ سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے. امریکہ کے افغانستان سے انخلا سے متعلق فیصلہ کر لیا. انخلا کے بعد تشدد بڑھنے کا خدشہ ہے. وزیر خارجہ کہتے ہیں خانہ جنگی کا افغانستان کے بعد سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوگا. پاکستان نہیں چاہتا مزید مہاجرین یہاں آئیں. میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں کہ اگر عمران خان کلبھوشن یادو کو این آر او دلوانا چاہتا ہے تو عمران خان اکیلا کلبھوشن یادو کو این آر او دلوا دے. پاکستان پیپلز پارٹی اس جرم میں آپ کے ساتھ نہیں دے سکتی. کشمیر کا سفیر بننا تھا، عمران خان کلبھوشن کے وکیل بن گئے. ہمارے وزیر اعظم نے کشمیریوں کو لاوارث چھوڑا، ہم کشمیریوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. 25 جولائی کو جیت تیر کی ہوگی. بلاول بھٹو کے آزاد کشمیر میں خطابات. کشمیر میں پیپلز پارٹی کے 8 امیدوار الیکشن کی ریس میں ہیں. بلاول کی گفتگو سے لگتا ہے ان کو اپنی پارٹی پوزیشن کا پتہ ہی نہیں. فواد چودھری کا ٹویٹ. ایسے بیانات واضح کرتے ہیں کہ انہیں ملک کا مفاد کتنا مقدم ہے. کشمیریوں کے دکھوں کا مداوا عمران خان ہی کریں گے. وفاقی وزیر برائے امور کشمیر علی امین گنڈاپور کا بلاول بھٹو کے خطاب پر رد عمل. آزاد کشمیر میں شکست آپ کی منتظر ہے، فرخ حبیب کا بلاول کو جواب. مزید کہا کشمیری جانتے ہیں عمران خان ہی ان کے حقیقی سفیر ہیں. آزاد کشمیر کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کو مسترد کر دیں گے. اس حکومت نے کشمیر کاس کو جو نقصان پہنچایا ان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کو حکومتی اقدامات میں وزیر اعظم عمران خان کے ایک بھی وعدے کی جھلک نظر نہیں آئی. کہتے ہیں حکومت نے کاز کو نقصان پہنچایا، IMF کے دباؤ پر ملکی اثاثے گروی رکھ رہی. وزیر اعظم ساتھ کھڑا ہے. عمران خان جس کا نام ہے اس کو جو نقصان ہوتا ہے ہو، جو فائدہ ہوتا ہے ہو، وہ ان چیزوں میں غریب کے ساتھ کھڑا ہے. وزیر اعظم عمران خان غریب عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. کمزور طبقے کی فلاح و بہبود حکومت کی اولین ترجیح ہے. شہباز گل کا کہنا ہے کہ پوری طرح کوشش ہے کہ بجلی لوڈ شیڈنگ نہ ہو. اگست کے پہلے ہفتے میں جنوبی پنجاب ملتان کے سیکریٹریٹ کا موقع پہ کام شروع ہو جائے گا. یہ تحریک انصاف کے منشور کا نہ صرف حصہ ہے، یہ عمران خان کا یہ کمٹمنٹ ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا دورہ، مختلف امور پر بریفنگ لی. کہتے ہیں الگ صوبے کا قیام خطے کی تیز ترین ترقی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا. چودھری شجاعت حسین کا مولانا فضل الرحمان کو ٹیلی فون، خیریت دریافت کی. چودھری شجاعت حسین نے سربراہ PTN کی جلد صحتیابی کی دعائیں کی. ملک کو سرسبز بنانے کے لیے بہت کچھ کرنا ہوگا. چاہتا ہوں نوجوان تاریخی شجرکاری مہم کی تیاری کریں. وزیر اعظم عمران خان کا یوتھ کے لیے پیغام. یہ چارج شیٹ یہ میں نے اسمبلی میں پیش کرنی تھی، لیکن اچھا میں کہتا ہوں تھینک یو ویری مچ، آپ نے موقع دے دیا. انشاءاللہ اب تو میں عدالتوں میں بھی لے کر جا. ہر ادارے کے اوپر ایک ایک پٹیشن فائل ہوگی. کل اسی کمرے میں سینئر وکلاء موجود تھے. انشاءاللہ ہر ادارے پہ ایک ایک پٹیشن فائل ہوگی ہماری. سندھ کا بجٹ منظور نہیں، حکومتی طریقے کے خلاف عدالت جائیں گے. اپوزیشن لیڈر کا اعلان. علیم عادل شیخ نے کہا کہ مراد علی شاہ کا قرارداد دلوانے کے لیے بھی پیٹیشن دائر کروں گا. وزیر اعلی سندھ کا کراچی کا اچانک دورہ. پٹھان نابینا شخص کے ڈرنک کارنر سے مشروب پیا. بزرگ نے بورڈ پر وزیر اعلی سندھ کو اپیل لکھی تھی کہ وہ بوڑھا ہے، اس کو کوئی تنگ نہ کرے. مراد علی شاہ نے تعارف کے بعد متعلقہ ڈپارٹمنٹس کو بزرگ کو تنگ نہ کرنے کی ہدایت کر دی.
سندھ حکومت نے کل سے مزارات، انڈور جم، سوئمنگ پول، پارک کھولنے کی اجازت دے دی۔ محکمہ داخلہ سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کورونا SOPs پر مکمل عمل درآمد کرنا ہوگا۔ پاکستان میں کورونا کے 901 نئے کیسز رپورٹ۔ NCOC کے مطابق مثبت کیسز کی شرح 2% رہی۔ 24 گھنٹوں کے دوران وائرس مزید 23 زندگیاں نکل گیا۔ یورپ، کینیڈا، چین اور ملائیشیا سے مزید 20% پروازیں بڑھانے کا فیصلہ۔ مسافروں کے لیے کورونا ٹیسٹ کروانا لازم ہوگا۔ مثبت رپورٹ پر قرنطینہ کرنا ہوگا۔ اینٹی ایئر ٹریول پالیسی کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ UAE نے پاکستان سمیت 14 ممالک پر عائد سفری پابندیوں میں 21 جولائی تک توسیع کر دی۔ پابندی کے شکار ممالک میں بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، جنوبی افریقہ اور نیپال بھی شامل ہیں۔ بنگلہ دیش میں کورونا کی بھارتی قسم پھیلنے لگی۔ حکومت کا ملک بھر میں سخت لاک ڈاؤن کا اعلان۔ 7 دن کے لیے دفاتر اور ٹرانسپورٹ کی بندش کے احکامات جاری۔ جان بچانے کے لیے ماسک پہننا ضروری، لیکن بھارت میں ماسک نہ پہننے پر بریلی کے بینک میں تعینات سیکیورٹی گارڈ نے شہری کو گولی مار دی۔ تارکین وطن پاکستانیوں کا حکومت پر اعتماد۔ وزیراعظم نے ٹویٹ کیا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی آمدن 1.5 بلین سے بڑھ گئی۔ 2 ماہ میں اکاؤنٹس اور ڈپازٹ کی مد میں $1 بلین کا ریکارڈ قائم کیا گیا۔ عید قریب ہے، منافع خور مافیا بے لگام ہونے لگا۔ سبزیوں اور مسالہ جات کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ۔ پیاز، ٹماٹر سمیت دیگر اشیاء ایک بار پھر متوسط طبقے کی پہنچ سے دور ہونے کا خدشہ۔ اتوار بازار باقی دنوں جیسے، مہنگائی کے ستائے عوام بے بس۔ مزدور کا تو کوئی پرسان حال نہیں، تنخواہ طبقہ بھی حالات کے ہاتھوں مجبور و لاچار ہونے لگا۔ پشاور میں زندہ مرغی کی قیمت میں بھی 20 روپے اضافہ۔ انہوں نے 3 سال کے اندر 2 سال 10 مہینے اور کچھ دنوں میں انہوں نے سرکولر ڈیٹ بڑھا دیا ہے۔ یہ کارکردگی ہے اپنے ان کی عمران خان کی حکومت کی، یہ کارکردگی ہے حماد اظہر کی، یہ کارکردگی ہے عمر ایوب کی۔ جون میں سندھ کی گیس بند، صنعتوں کو تالا لگ گیا۔ فار تبدیلی سرکار، مفتاح اسماعیل کا طنز، بولے نااہلی اور کرپشن کا بازار گرم ہے، حکومت کسی چیز کی ذمہ داری نہیں لے رہی۔ کراچی میں بجلی کب آئے گی کہ الیکٹرک کی ہردھرمی برقرار، کئی علاقوں میں گھنٹوں بجلی بند رکھنا معمول بنا لیا۔ شہر قائد کے معمولاتی زندگی بری طرح متاثر۔ خانپور ڈیم میں پانی کی سطح خطرناک حد تک گر گئی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں پینے کے پانی کی فراہمی معطل ہونے کا خدشہ۔ ادھر کراچی میں مونسون سیزن سے پہلے نالوں کی صفائی چیلنج، اطراف کی آبادی تشویش کا شکار۔ گڈانی میں پکنک منانے آئی فیملی کے 3 افراد سمندر میں ڈوب کر جاں بحق۔ 24 گھنٹوں میں ڈوب کر مرنے والوں کی تعداد 5 ہو گئی۔ دوسری جانب جی بی کے سیاحتی مقام بابو سٹاپ پر ہیوی ٹریفک کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ کتابیں بہترین دوست ہیں، لیکن پشاور میں معلمات کے پاؤں تلے ملیں گی۔ گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول پشاور میں کتب تقسیم کا طریقہ کار ہی کتابوں اور علم کی توہین کا باعث بننے لگا۔ سی ٹی ڈی نے کراچی کے علاقے لیاری سے کلعدم تنظیم کا مبینہ دہشت گرد گرفتار کر لیا۔
मुलजिम का साबिक MPA समेत 6 अफराद की टारगेट किलिंग और फिरका वाराना वारदातों में मुलव्वस होने का एतराफ़। कश्मीर पर नाकाम APC की खफत मिटाने के लिए मोदी सरकार का एक और ड्रामा। जम्मू एयरपोर्ट के हाई सिक्योरिटी तकनीकी एरिया में 2 धमाके, इमारत की छत तबाह, 1 शख्स हलाक, 2 जख्मी। मोदी सरकार सफाकियत की मिसाल। कांग्रेस के रहनुमा नजवत सिंह सिद्धू ने भारतीय किसानों पर बदतरीन रियासती दहशतगर्दी और पुलिस के तशद्दुद की वीडियो जारी कर दी। I've been to see the Prime Minister to resign as Secretary of State for Health and Social Care. समाजी दूरी कवानीन की खिलाफवर्जी पर बरतानवी वजीर सेहत हैंकॉक मुस्ताफी, साजिद जावेद को जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। इराक के शहर अरबिल में अमरीकी कौंसल खाने के करीब गांव पर ड्रोन हमला, सिक्योरिटी इदारों ने ड्रोन मार गिराया।